الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سبحان الله. غوث اعظم بمنی بے سو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دستمن عین را اے خدا جو خدا بنو خدا لا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفوں شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم اور بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم اور کہے کس سے جا کر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی برادر کے عقیدے پر قربان جائیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم محترم محبہ میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا نوشہ بزم جنت دانہ سبل ختم الرسل کونین کے والی خسرت خبا سیاح لامقا حادث انس و جان مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ
محترم محبہ، آج کی یہ ہماری آخری محفل ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس کو ہم سن رہے تھے، اللہ کے حضور یہی دعا کریں گے کہ اللہ کریم جس طرح ہم نے ان دنوں مرشد گرامی، مرشد برحق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ذکر کو سنا، ہمیں زندگی بھر ان کے ذکر کے قریب رہنے کی توفیق عطا اور ان کی سچی اور پکی ہمیں عقیدت اور محبت اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اتنے دنوں تک ہم نے سرکار بغداد پیر و مرشد غوث پاک کے فضائل اور آپ کی سیرت پر گفتگو کو سنا، اور ہم نے سرکار غوث پاک کی زندگی کو سنا بھی، اور اس کو زندگی کو سننے کے بعد ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے کہ اللہ ہمیں سرکار غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے مرشد برحق سرکار غوث پاک کو بے شمار مرتبے عطا فرمائے، بے شمار فضیلت عطا فرمائی، بے شمار فضل و کرم عطا فرمائے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کو کوئی صحابی بلکہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ ساتھ ساتھ رہنے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے والے سرکار ابو بکر جو مصطفیٰ کی عظمت و شان کو نہیں سمجھ سکے، اسی طرح مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ سرکار غوث پاک کی شان کو سمجھ نہیں سکتا۔ سرکار غوث پاک کی شان، سرکار غوث پاک کا مقام صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ بڑے مرتبے اللہ نے عطا کیے سرکار غوث پاک کو۔ آئیے میں مرتبوں کی طرف بڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ سرکار غوث پاک کا جو سیرت کا عظیم رخ آپ کو جو پیش کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے مرشد برحق شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان کیا ہے، مرشد برحق شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کریں، سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مراقبے کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی مراقبے کے عالم میں مرشد برحق سیدنا غوث اعظم دستگیر نے خدا کا قرب اتنا حاصل کیا کہ وہ خدا کے قرب میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، خدا کے قرب میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور رب نے فرمایا میرے پیارے عبدالقادر، جو تجھے چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو تجھے چیز سب سے زیادہ محبوب ہو، ماں تجھے آج عطا کیا جائے گا، مجھ سے ماں تجھے دیا جائے گا۔ سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے قریب رب، تو نے بڑے بڑے مرتبے، تو نے بڑے بڑے درجے تیرے بڑے بڑے محبوبوں کو عطا کر دیے ہیں، ذرا اے میرے مولا تو نے مرتبہ نبوت کو تیرے پیارے حبیب، میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ پر ختم فرما دیا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور امام الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا. لیکن میرے مولا تیرے پاس ایک مرتبہ ہے، وہ مرتبہ قادریت ہے. میرے مولا وہ مرتبہ قادریت ہے. تو نے بڑے بڑے درجے تو تو نے نبوت کا درجہ تیرے حبیب پر ختم کروایا، تو نے ولایت عظمیٰ کا درجہ مولا علی پر ختم کروایا، تو نے شہادت کبریٰ کا درجہ امیر حمزہ اور امام حسین پر ختم کروایا، اور وہ رہا ولایت اب رہا درجہ قادریت. تو رب کی رحمت جوش میں آئی، اے عبدالقادر فکر نہ کرے، میں نے تجھے آج مرتبہ قادریت کا درجہ عطا فرما دیا. مرتبہ قادریت کا درجہ آج میں نے تجھے عطا کیا. سبحان اللہ. اے میرے عبدالقادر، تو میری قدرت کا مظہر ہے، آج میں نے تجھے مرتبہ قادریت عطا کیا. یہ سرکار غوث پاک کہ جس کو اللہ نے مرتبہ قادریت عطا فرمایا. اور آگے چلے حضرت شاہ بدیع الدین مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. آپ کا شمار بزرگان دین کے قول کے مطابق تقریباً تابعین میں بھی ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کتب کہا، کسی نے آپ کو ابدال کہا. کئی سالوں تک آپ دریا کی طغیانی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں شاہ بدیع الدین مدار نے سفر نہ کیا ہو، اپنے قدم کی برکت وہاں نہ پہنچائی ہو. وہ شاہ بدیع الدین مدار مرشد برحق شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولایت ایسا ہے جس کا نام ہے مرتبہ وراء الورا. نام ہے مرتبہ وراء الورا. اللہ نے یہ مرتبہ اہل بیت اور صحابہ کے بعد صرف 3 ذات ایسی ہیں جس میں سے ایک ذات حضرت سیدنا اویس قرنی، ایک ذات حضرت جنید بغدادی، ایک ذات حضرت سیدنا بہلول دانا عاشق اہل بیت. ان 3 لوگوں کو اللہ نے مرتبہ وراء الورا عطا فرمایا ہے. اور یہ مرتبہ وراء الورا ولایت کے اندر وہ درجہ ہے کہ سب سے بلند مرتبہ اگر کوئی ولایت کے اندر ہے تو وہ مرتبہ وراء الورا ہے. پھر حضرت سیدنا بدیع الدین مدار فرماتے ہیں، زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تینوں بزرگ جس میں سے ایک کا نام حضرت اویس قرنی ہے، ان کو مرتبہ وراء الورا عطا فرمایا. پھر ایک بزرگ جس کا نام حضرت اویس قرنی ہے، ان کو عطا فرمایا. حضرت جنید بغدادی کو عطا فرمایا، حضرت بہلول دانا کو عطا فرمایا. پھر یہی مرتبہ اللہ کریم نے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا. اور جو پہلے تینوں کو عطا فرمایا تھا، اگر اس مرتبے میں اگر ان تینوں کا کوئی سردار ہے تو وہ تیرا میرا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کے بعد مرتبہ وراء الورا 3 لوگوں کو، اویس قرنی، جنید بغدادی، حضرت بہلول دانا، ان کو عطا کیا. لیکن اس کے بعد ہمارے پیر کو، ہمارے دستگیر کو، ہمارے مرشد برحق شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمایا. اور تینوں کا بھی اگر مرتبہ وراء الورا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی رہنما ہے، اگر کوئی سربراہ ہے تو وہ میرا اور تیرا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. یہ پھر آگے چلے بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا کا نظام 3 طریقوں سے چلتا ہے. کیسے؟ دنیا کا نظام 3 طریقوں سے چلتا ہے. ایک طریقہ ہے معرفت، ایک طریقہ ہے شریعت، اور ایک طریقہ ہے حکومت. پھر مسلمان دین کہتے ہیں طریقہ جو معرفت ہے وہ اولیاء، صوفیاء، اوتار، ابدال، احتاب کی نگاہوں سے چلتا ہے.
مفسران اعلام، محدثان اعلام، علماء حق کی خدمتوں سے چلتا ہے. اور تیسرا درجہ طریقہ حکومت، یہ جو ہے انصاف پسند بادشاہوں کی حکومت سے اور ان کی سیاست سے چلتا ہے. تین درجے کہ جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے. ایک طریقہ معرفت، ایک طریقہ شریعت، ایک طریقہ حکومت. پھر بزرگان دین کہتے ہیں اگر ان تینوں طریقوں کی رہبری اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کائنات کے نظام چلانے کے لیے عبدالقادر کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے پھر وہی ولی بنتا ہے، پھر وہی قطب بنتا ہے، پھر وہی ابدال بنتا ہے، پھر وہی اوتاد بنتا ہے، پھر وہی نجمہ بنتا ہے، پھر وہی کبرا بنتا ہے. سارے ولایت کے درجے اس کو عطا کیے جاتے ہیں. پھر اگر عبدالقادر جیلانی کی نظر اگر کسی پر پڑتی ہے تبھی وہ عالم بنتا ہے، تبھی وہ مفتی بنتا ہے، تبھی محدث بنتا ہے، تبھی حاکم بنتا ہے. اور اگر کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں جو کوئی جس مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جس کو جو مرتبہ ملتا ہے، چاہے وہ ولی کا درجہ ہو، چاہے وہ قطب کا درجہ ہو، چاہے وہ ابدال کا درجہ ہو، چاہے وہ اوتاد کا درجہ ہو، یا کوئی عالم بنے، کوئی حافظ بنے، کوئی مفتی بنے، کوئی محدث بنے، کوئی شیخ الاسلام بنے یا کوئی بادشاہ بنے، ہر کسی کو اگر مرتبہ ملتا ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نگاہوں کے صدقے میں ملتا ہے. سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نگاہوں سے. ارے یار اتنا بڑا پیر ہمارا ہے جس کو جو کوئی درجہ چاہیے وہ عبدالقادر کے در پر ہے. پھر اور دیکھیں بزرگان دین فرماتے کہ ہمیں کشف کے ذریعے، میں بھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، غوث پاک کے کمال کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے کمال پڑھنے کہ میں نے آیت پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اس پر ہی میں نے گفتگو کرنی ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی رنج و ملال ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ولی تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن سنیں عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ، پھر ہم دیکھیں گے کہ غوث پاک کا تقوی کتنا عظیم اور ہم قادریوں کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے. کیونکہ 11 شریف کا جو مقصد ہے آج انشاءاللہ ہم نے اس کو پیش کرنا ہے. کیا مرتبہ ہے ہمارے پیر کا، کیا شان ہے ہمارے دستگیر کی، کیا مرتبہ ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے امام اور امامت کا ایک معنی ہمیں یہ بھی ملا کشف کے ذریعے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و برکات کو جب نازل فرمانا چاہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے ایک بندے کو چنتا ہے، ایک ولی کو چنتا ہے. اللہ پھر اس کو یہ مرتبے عطا کرتا ہے. پھر اس کے ذریعے جو کوئی بندہ ولی بننا چاہتا ہے تو اس کے وسیلے سے جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کے وسیلے سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اس کے فیضان سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے، اس کی برکت سے اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے. اسی کے ذریعے پھر اللہ کے فیض و برکات اسی اللہ کے ایک نیک بندے کے صدقے سارے ولیوں کو ملتے ہیں. اور یہ درجہ ہے بزرگان دین کہتے ہیں امامت کا اور امامت کبریٰ کا. پھر آپ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ مرتبہ تڑپ کے سنی بہت بڑی بات پیش کرنا اور بچل کے سب سے پہلے یہ مرتبہ اللہ نے شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر، فاتح خندق،
سارے مومنین کے مولا، وہ مولا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مولا علی اس کا مولا، سارے ولیوں کا امام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا، امامت کبریٰ کا منصب۔ پھر حضرت مولا علی ہی کے صدقے، سنیے گا بہت بڑی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک تا قیامت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک جب تک مولا علی، حضرت آدم سے لے کر مولا علی جب دنیا میں آئے اور جب تک آپ دنیا میں رہے، اللہ نے مولا علی کے صدقے حضرت آدم کے امت میں جو ولی ہوئے ان کو بھی علی کے صدقے ولایت ہوئی، ابراہیم کی امت میں جو ولی ہوئے ان کو بھی علی کے صدقے، پھر موسیٰ کی امت میں جو ولی ان کو بھی علی کے صدقے، پھر عیسیٰ کی امت میں جو ولی ان کو بھی علی کے صدقے ولایت ملی، پھر جب تک علی رہے تو علی ہی کے صدقے حضرت ابو بکر کو بھی ولایت ملی، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو بھی۔ لیکن ہاں ایک نقطہ نظر یاد رکھنا، خلافت کے درجے میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر مولا کائنات کا۔ خلافت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے۔ کوئی پھر یہ نہ کہتے میری اس گفتگو کو سننے کے بعد تم تو کہتے ہو کہ علی کا چوتھا نمبر ہے اور یہاں تم اسٹیج پر بیان کیا کرتے ہو۔ یہاں تک خلافت ایک الگ چیز ہے اور ولایت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے ولایت کبریٰ کا منصب مولا علی کو اور مولا علی کے صدقے سب کو، سارے صحابہ کو جو مولا علی کے زمانے میں تھے سب کو علی کے صدقے۔ لیکن جب علی اس دنیا سے وفات کی، اس ظاہر دنیا سے چلے گئے، تو پھر علی کے بعد یہ منصب علی کے پیارے بیٹے جس پر حضرت غوث اعظم کو بھی ناز ہے، خود کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں، وہ حسن جو امام الصابرین ہے، وہ حسن کہ جس نے دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح فرما کر مصطفیٰ جان الرحمن کے معجزے کو زندہ فرمایا، وہ حسن پاک کو، فاطمہ کی دلارے علی کے پیارے کو اللہ نے وہ منصب علی کے بعد عطا فرمایا۔ پھر جس چیز کو ولایت ملی مولا علی کی وفات کے بعد وہ حسن کے صدقے، پھر یہی منصب حضرت امام حسن کے بعد شہیدوں کے امام، شہید غلب و قبا حضرت مولا حسین علیہ جدیم علیہ السلام کو یہ منصب ملا۔ پھر حضرت امام حسین کے زمانے میں جتنے بھی ولی ہوئے سب کو ولایت کا درجہ امام حسین کے قدموں کے صدقے میں ملا۔ پھر حضرت امام حسین کے بعد یہ مرتبہ سرکار امام زین العابدین کو ملا۔ پھر زین العابدین کے زمانے میں جس کو ولایت ملی وہ زین العابدین کے قدموں کے برکت سے ملی۔ پھر زین العابدین کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام باقر کو ملا۔ امام باقر کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبے حضرت امام باقر کے قدموں کے صدقے۔ پھر یہ مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کو ملا۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب ان کے قدموں کی برکت سے۔ پھر امام جعفر صادق کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو ملا۔ میرے عزیزوں یہ بہت بڑے نام میں پڑھ رہا ہوں، آپ ان ناموں کو سمجھتے کیا ہے؟ اگر ان ناموں کا ورد کر کے اگر پاگل پر دم کر دیا جائے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ پانی پر دم کر کے اگر جس کے پیٹ میں درد ہے اگر اس کو پلایا جائے اللہ شفا دیتا ہے۔ جس کا سر درد کرتا ہے اس کے سر پر 12 اماموں کا نام لے کر دم کر دیا جائے اللہ شفا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو نصیب ہوئی۔ آپ کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے آپ کے قدموں کی برکت سے۔ پھر امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ مرتبہ کس کو؟ حضرت امام علی رضا کو ملا۔ تمام علی رضا کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبہ ولایت کا کس کے صدقے؟ امام علی رضا کے صدقے۔ پھر حضرت امام علی رضا کی وفات کے بعد یہ مرتبہ حضرت محمد تقی کو ملا۔ حضرت امام محمد
حضرت علی نقی کو ملا. حضرت علی نقی کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے آپ کے قدموں کی برکت سے ہوئے. پھر یہ مرتبہ حضرت امام حسن عسکری کو ملا. حضرت امام حسن عسکری کے زمانے میں جتنے ولی ہوئے سب کو مرتبہ کس کے صدقے؟ سبحان اللہ. امام حسن عسکری کے صدقے. سبحان اللہ. اب میں جو اصل بات بیان کرنے چاہتا ہوں توجہ کرو. سبحان اللہ. تو پتا چلا امام حسن عسکری کے بعد جس کو ولایت ملی، جس کو قطبیت ملی، جس کو عبدالیت ملی، جس کو جو درجہ ملا وہ عبد القادر کے صدقے میں ملا. اور قیامت تک جو ولی بنیں گے عبد القادر جیلانی کے صدقے میں بنیں گے. عبد القادر جیلانی کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا قیامت تک جب تک امام مہدی نہیں آتے. پھر جب امام مہدی آئیں گے یہ منصب دیا جائے گا کس کو؟ سرکار امام مہدی کو. تو پتا چلا اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے تڑپ کے. اسی طرح اشارہ کرتے کہتے سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق کے نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یعنی پہلے تھے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. یہ ہے امامت کبریٰ کا منصب. اور ایک دوسرا درجہ غوث بہت ہوئے لیکن کوئی غوث اعظم نہیں ہوئے. غوث تو بہت ہوئے. ہم نے نہیں سنا غوث پاک کے طالب علم کے زمانے کا واقعہ. اس زمانے کے اس وقت کے غوث تھے. میرے مرشد ملاقات کے لیے گئے. جیسی کمال ادب اور حسن زن دیکھا عبد القادر جیلانی کا تو سینے سے دکھایا. کہا کہ بیٹے مبارک ہو آج اس منصب پر تو میں ہوں. زمانہ آئے گا تو بغداد کی جامع مسجد پر بیٹھ کر کہے منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی اللہ رابطی کلی بلی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میرے بیٹے عبد القادر تیرے قدم کے نیچے سارے ولی اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اپنی گردن کو جھکا دیں گے. تو یہ ہے امامت کبریٰ کا منصب. پھر آگے چلے ایک منصب ہے غوثیت عظمیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک میں یہ ہے امامت کبریٰ. اب آئیے غوثیت عظمیٰ کی طرف. اس کے حوالے سے بھی ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ منصب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ غیر معلمہ حضرت امام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر سیدہ پاک کے بعد یہ منصب حضرت مولا علی کے بعد ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوتا ہوتا امام حسن عسکری تک. پھر یہ منصب ملا سرکار غوث پاک کو اور قرب قیامت تک یہ منصب رہے گا غوث پاک کے
पास इमाम महदी आएंगे तो ये वसीयत उज़्मा का मनसब आपको दिया जाएगा। लेकिन एक और रिवायत में पेश करूं जो नहीं है बिल्कुल, ये रिवायत आप सुन चुके। कौन सी? बुजुर्ग लिखते हैं कि जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने बोले इमाम हसन पाक ने जब अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह की, बेअत की, पर जब आप खिलाफत से दस्तबरदार हुए, आपने खिलाफत को छोड़ दिया, उसके बाद अल्लाह ने इसका नेमुल बदल आपके खानदान में यह अता फरमाया कि गौसियत उज़्मा का मनसब सबसे पहले अल्लाह ने सरकार इमाम हसन को अता फरमाया, फिर गौसियत उज़्मा का मनसब अल्लाह आपके खानदान के बीच में उसको जिसकी बशारत मुस्तफा ने दी। और वो भी कैसे? एक मर्तबा सैयदा फातिमा के घर में मेरे आका जलवा फरमाते, जैसे जलवा फरमाते इतने में हसन और हुसैन प्यारे बचपने में खेलते हुए आए, प्यारे खेलते हुए आए तो एक से कहा इमाम हसन की तरफ मुतवज्जे होकर, ए मेरे बेटे हसन, इमामुल इमाम यहाँ आओ। और हुसैन की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मेरे बेटे हुसैन, इमामुल इमाम इधर आओ। सरकार इमाम हसन को ताज्जुब हुआ कि आका ये क्या कर रहे हैं? मेरे भैया हसन हुसैन को तो कह रहे हैं कि इमामुल इमाम और मुझे कह रहे इमामुल इमाम, इसमें वजह तस्मिया क्या है, इसमें राज क्या है? इमाम हसन ने अपने नाना से पूछा, नाना एक बात समझ में नहीं आई। कहा कि भैया हुसैन आए तो आपने कहा इमामुल इमाम, और जब मैं आया तो आपने कहा इमामुल इमाम, इसमें राज क्या है? मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कहा कि मेरे बेटे हसन, इसमें राज ये है कि अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और जिब्राइल ने मुझे खुशखबरी दी कि या रसूलल्लाह मुबारक हो, आपकी बेटी फातिमा के बेटे हुसैन की नस्ल में 9 इमाम होंगे और आपके बेटे हसन की नस्ल में 1 इमाम होगा। लेकिन फर्क ये है कि हुसैन की नस्ल में जितने इमाम होंगे उनके सारे कमालात, उनके सारे फज़ाइल, उनकी सारी अज़मतें एक जगह जमा करके अल्लाह हसन के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर मुंतकिल फरमा देगा। एक रिवायत ये भी मिलती है, कौन सी? मेरे आका सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाए, लेकिन अंदाज कुछ और था। दोनों को तो अच्छी मोहब्बत के साथ पेश आते थे, बड़ा बचपना प्यारा था हसन और हुसैन का। लेकिन आज कुछ मंजर और था, सैयदा पाक खाना बना रही थी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों के साथ मुलव्विस थे। लेकिन सैयदा पाक देख रही थी कि जब भी आका आते तो हसन हुसैन से ज्यादा प्यार करते, क्योंकि छोटे थे और छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, तो हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन आज कुछ और मंजर है कि मेरे आका कभी हसन को हाथ में लेते, कभी पेशानी को चूमते, कभी चेहरे को चूमते, कभी अपनी जुबान देते हैं, कभी हाथों को बोसा देते हैं और बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं हसन से। सैयदा फातिमा के दिल में सिर्फ ख्याल है कि आज मेरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, यहाँ ख्याल आना था वो मुस्तफा की जिसकी निगाहों से खुदा ना छुपे। आला हजरत कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। यहाँ ख्याल आना था फातिमा ज़हरा को और वहाँ मुस्तफा करीम ने फरमाया, बेटी फातिमा क्या सोच रही हो? आज मैं ऐसे ही थोड़ी कर रहा हूँ, पता है तेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं हसन से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। आज अगर मैंने इस बात को जिब्राइल से ना सुना होता तो आज ये मंजर ना होता। कहा मेरे आका बताइए मुझे भी, आपने क्या सुना? कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अभी अभी कहा कि या रसूलल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो कि आपके हुसैन के बेटी की नस्ल में 9 इमाम होंगे और हसन की नस्ल में 1 इमाम होगा। लेकिन अल्लाह सारे इन 9 इमामों के फज़ाइल और कमालात, बल्कि इससे भी बढ़कर अज़मतें और इफ़्फ़तें हसन के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को ज़्यादा फरमाया। और वो ऐसा वली होगा जो मेरा अल्लाह का भी महबूब होगा और अल्लाह के हबीब का भी महबूब होगा, और उसका मर्तबा ये होगा कि वो कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली उसके कदम के नीचे अपनी गर्दन को झुका देंगे। तो ये गौसियत उज़्मा का मनसब सरकार इमाम हसन जैसे ही हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर सुलह फरमाई तो उस वक्त अल्लाह ने नेमुल बदल ये अता फरमाया कि आपकी नस्ल में सरकार गौसे आज़म दस्तगीर को गौसियत उज़्मा का मनसब अता फरमाया।
القادر جیلانی کے پاس بھی رہے. سبحان اللہ. اور یہ منصب قیامت کے قرب حضرت امام مہدی کو عطا کیا جائے. اور بالآخر بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے تو شان کیا بیان کرنے, ان کے مرتبے کیا بیان کرنے کہ طریقت کا ایک سمندر ان کے ایک ہاتھ میں ہے, شریعت کا ایک سمندر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ہے, جس میں سے چاہے تھے پانی نکالتے ہیں, جس کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن میری عقیدت کہتی ہے, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ غوث اعظم دستگیر جیسا کوئی ولی ہوا ہے, نہ قیامت تک ان جیسا ولی ہو سکتا. یہ غوث پاک کے مرتبے, یہ غوث پاک کی شان, یہ غوث پاک کا مقام. آپ ذرا سنیں اللہ نے کیسے کمالات ہمارے پیر دستگیر کو عطا کیے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کو جو کرامتیں, جو عظمتیں اللہ نے عطا کی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے. سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر امتی کی ولیوں کی آپ کرامتوں کو شمار کر لیں, ان سے بھی کئی زیادہ اللہ نے غوث اعظم دستگیر کو کرامتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. حد تو یہ ہے کہ جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں, سبحان اللہ. تڑپ کے بولے سبحان اللہ, جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں, اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کی کوئی تعداد نہیں. سبحان اللہ. ان کی بھی کرامتوں کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے اس ذات کی کرامت تو بہت دور کی بات ہے جس کے نام کی شان یہ ہو. سبحان اللہ. مچل کے کیسے سبحان اللہ. میرے پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی شان کا سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اگر صبح و شام اٹھتے وقت اگر گھر کے پورے ماحول میں اگر اس طرح آواز کو بلند کیا جائے, او میرے گھر کے اندر آنے والے شریر جناتوں, او دیویوں, او پریوں, او شریر جناتوں, یاد رکھو یہ غوث پاک کے مرید کا گھر ہے, غوث پاک کے دیوانے کا گھر ہے, یہ غوث پاک کے چاہنے والے بغداد والے عبد القادر جیلانی کا گھر ہے. یہاں نہ آنا ورنہ تیری شکایت کو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی, وہ تجھے ہلاک کروا دیں گے. بزرگان دین لکھتے ہیں جو اپنی زندگی کا یہ وظیفہ بنا لیتا ہے کہ صبح و شام اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے, اللہ اس کے گھر سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. نام کی شان کا ہمارے پیر کی کہتے ہیں نا ہم المدد یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں الحمدللہ, اور ہماری پیڑھی بنتی بھی ہے الحمدللہ. آپ ذرا دیکھیں نام غوث اعظم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. جس طرح نام محمد کی یہ شان سبحان اللہ. کہ اگر مصیبت میں پکارا جائے یا رسول اللہ سبحان اللہ. تو مصیبتیں دور ہوتی ہے, تکلیفوں میں پکارا جائے یا رسول اللہ تکلیفیں دور ہوتی ہے, آزمائشوں میں پکارا جائے یا رسول اللہ تکلیفیں دور ہوتی ہے, ہر تکلیف میں پکارا جائے یا رسول اللہ تکلیفیں دور ہوتی ہے. تو اسی طرح مصطفیٰ کے نام کے صدقے اللہ نے غوث اعظم دستگیر کے نام میں ہی برکت دی ہے کہ اگر مصیبت میں پکارا جائے یا غوث اعظم, اگر تکلیف میں پکارا جائے یا غوث اعظم, اگر آزمائشوں میں پکارا جائے یا غوث اعظم, ہر تکلیف میں پکارا جائے یا غوث اعظم. غوث پاک کے نام کے صدقے ہماری بلائیں دور ہو جاتی ہیں. نام کی برکت کیا, سرکار غوث پاک کا در ہے. اصفہان سے ایک شخص حاضر ہوا, کہا کہ مرشد برحق پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, میری ایک بیوی ہے جو آسیب زدہ ہے پر ہر روز اس کو دورہ پڑتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی یہ کیفیت کیسے بنتی ہے. میں نے بڑے بڑے حکیموں سے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے, بڑے بڑے طبیبوں سے اس کا علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. بالآخر ایک پیران پیر تیرے گھر پر آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے گھر پر آیا ہوں, اب میری لاج رکھنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اب میری دستگیری کرنا
تیرا کام ہے. سبحان اللہ. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. کہا کہ حضور بات یہ ہے میری بیوی کو دورہ پڑتا ہے, بڑے حکیموں, بڑے طبیبوں, بڑے ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں. میرے مرشد نے مراقبہ فرمایا. سبحان اللہ. کہا کہ سن, تیری بیوی کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے. سبحان اللہ. تیری بیوی کے اندر ایک شریر جن ہے جس کا نام ہے خامس, لیکن ایک یاد رکھ, تیری بیوی کو نہ کسی طبیب کو دکھانا, سبحان اللہ. نہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا, سبحان اللہ. کسی کو نہ دکھانا. چلا جا اپنے گھر, اور جب بھی تیری بیوی کو دورہ پڑے اس کے کان میں جا کر کہنا, او شریف جین, میں عبد القادر جیلانی کے در سے آیا ہوں. سبحان اللہ. سن, میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں, تو میری بیوی کو چھوڑ دے ورنہ تیری شکایت عبد القادر جیلانی کو کر دوں گا. سبحان اللہ. اگر تو نے نہ چھوڑا میری بیوی کو تو پھر عبد القادر جیلانی کا غضب تجھ پر نازل ہوگا اور تو ہلاک و برباد ہوگا. پھر وہ 10 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آتا ہے. میرے مرشد نے پوچھا, او اصفہان کے نوجوان, ذرا بتا تیری بیوی کی حالت کیا ہے, تیری بیوی کی کیفیت کیا ہے. وہ اصفہان کا نوجوان کہتا ہے, اے پیرو مرشد, پیرانے پیر, دستگیر کی پیر نورانی, شہباز نامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی, جو آپ نے عمل کی دیا تھا. جب میں نے اپنی بیوی کے کان میں جا کر کہا, عبد القادر جیلانی کے نام سے تجھے کہہ رہا ہوں, دور ہو جا, میں نے کیا دیکھا اس کے بعد میری بیوی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی. جس کے نام کی شان یہ اگر کان میں پڑ دیا جائے سبحان اللہ. بڑے بڑے پلیت بھاگ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی. اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں, جس طرح مصطفیٰ کے 99 نام ہیں, سبحان اللہ. اس طرح غوث اعظم کے بھی 99 نام ہیں. سبحان اللہ. اور ایک ہستی ہے جس کا نام ہے حضرت محمد غیث دراز, سبحان اللہ. بندہ نواز. انہوں نے سرکار مرشد غوث پاک کے 99 نام لکھے. سبحان اللہ. اور وضاحت کروں کہ وہ کیوں لکھے, لکھنے کی وجہ کیا تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے لکھے اور میں نے جب اپنی زندگی میں جو جو مرتبے پائے, سبحان اللہ. جو جو شانیں پائی, وہ عبد القادر جیلانی کے ناموں کے صدقے میں پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجہ کیا بنی, جب مرشد گرامی کا یہ فرمان ہے کہ قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, سبحان اللہ. آپ تک بھی پہنچا, تو آپ نے دل میں سے یہ خیال کیا کہ شاید عبد القادر جیلانی کا یہ قدم اپنے زمانے کے ولیوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں, صرف اتنا خیال کرنا تھا. فوراً اللہ نے محمد غیث دراز رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت کو سلب کر لیا. اب ذرا میرے عزیزو سوچو کہ اگر کوئی اتنا خیال باندھے کہ غوث پاک کا یہ فرمان قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, یہ ان کے زمانے کے ولیوں کے لیے ہے, ہمارے زمانے کے ولیوں کے لیے نہیں. اگر اتنا خیال کرے تو ولایت سلب ہوتی ہے. جو غوث پاک کے ذکر کا انکار کرے, جو غوث پاک کی 11ویں کی نیاز کا انکار کرے, جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنے منہ کو پھیرے, ان خبیثوں کا قبر میں کیا بنے گا, ان پلیتوں کا آخرت میں کیا ہوگا. اور آج بھی دیکھ لے کہ ان کے چہروں پر اتنی نحوست ہے کہ کوئی ان کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ یہ غوث پاک کے ذکر سے منہ پھیرنے کی وجہ ہے. لیکن جس نے غوث پاک کے ذکر سے اپنے آپ کو قریب کیا, اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی, قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائی. انہوں نے صرف اتنا خیال کیا کہ یہ غوث پاک کا فرمان قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ, سبحان اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر, یہ غوث پاک کا فرمان ان کے زمانے کے ولیوں کے لیے, ہمارے زمانے کے لیے نہیں. اتنا فرمان تھا ولایت سلب. حد تو یہ ہے کہ ان کا جسم اتنا سخت ہو گیا جیسا کہ پتھر, ہاتھ میں ہلا نہیں سکتے تھے. اب ان کو احساس ہو گیا شاید میرے اسی جملے کی یہ نحوست ہے کہ آج مجھ سے ولایت بھی چھین لی گئی اور میرے جسم کو پتھر کی مانند بنا دیا گیا. اس وقت انہوں نے یہ تحیہ کیا کہ اب میں غوث پاک کے ناموں کو لکھنا شروع کروں گا. سبحان اللہ.
नाम गौसे आजम का विरद करते, बैठते नाम गौसे आजम का विरद करते, हर दम गौस पाक का जिक्र करते, गौस पाक के दरबार में माफी मांगी। यहाँ तक के उनके जो रूहानी बुजुर्ग थे, सरकार गरीब नवाब और सरकार निजामुद्दीन औलिया या सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने सरकार गौस पाक की बारगाह में फरियाद पेश की, कहा कि हुजूर अब तो मोहम्मद बंदा नवाज बेसुदराज को माफ कर दो, अब तो आपका नाम लेवा है। अब उसके दिल में आपका अदब पैदा हो गया। उसने तो सिर्फ ना जानने तौर पर ये जुमला कह दिया था, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं आलम रूहानियत के अंदर, ए मोइनुद्दीन, ए कुतुबुद्दीन, मैं तेरे सदके तेरे दीवाने को माफ फरमा दिया है, उसकी हिदायत उसको वापस अता फरमा दिया। ये गौस पाक के नाम की बरकत, और उसने क्या नाम की बरकत, सुभान अल्लाह। और ये नाम के अंदर गौस पाक की बरकत क्यों पैदा हुई आपको पता है? ये गौस पाक के नाम के अंदर बरकत पैदा क्यों हुई? आज भी मुसीबत में सबसे ज्यादा अगर किसी वली के नाम को पुकारा जाए तो वो गौसे आजम दस्तगीर के नाम पर। जितने भी दुनिया के अंदर आप आमीन को उठा कर लाइए, सिवाय गौस पाक के रास्ते के अलावा उनको कोई चारा नहीं। कोई यूं कहे कि मैं गौस पाक के दर को छोड़कर आमीन बन गया, ये बात मुमकिन ही नहीं। इस रास्ते के अंदर, तरीकत के रास्ते के अंदर, अमलियात के रास्ते के अंदर अगर किसी दर की जरूरत है तो वो गौस पाक के दर की जरूरत है। सिवाय गौस पाक के दर के कोई नहीं मकबूल बन सकता। लेकिन बरकत क्या? गौस पाक के दर की खादिमा थी, खिदमत किया करती थी, बहुत ज़रीफ़ा थी। अचानक दरियाए दजला के अंदर उसका बेटा गर्क हो गया, डूब गया। जब उसको इत्तला हुई तो फिर उसने क्या किया? समंदरों के अंदर तैरने वालों को याद नहीं किया या किसी पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि आज हमारी अकीदत मजरू है। कोरोना के वक्त हमने हर एरे गेरे नत्थु खेरे को याद किया। अगर सुन्नियों अपनी जिंदगी के अंदर सुबह व शाम गौस पाक का जिक्र करते तुम्हें कोई मुसीबत नहीं छू सकती। हमारी अकीदत मजरू है, वरना गौस पाक के नाम की शान तो ये है कि नाम है गौसे आजम के सदके अल्लाह कैसे कैसों को विलायत अता फरमाता। हमारी अकीदत मजरू है, हमारी अकीदतों में वो मजबूती नहीं गई। तो जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा गर्क हो गया तो वो फौरन गई किसके दरबार में? मुश्किल कुशा के दरबार में, दस्तगीर की बारगाह में, पीराने पीर की बारगाह में। उसी दर की खादिमा थी। कहा कि पीर, ए मेरे लजपाल आका, मेरा बेटा जवान दरिया के अंदर गर्क हो गया, कुछ करम कर दे, कुछ करम कर दे। अब जरा देखो अली के बेटों का तेवर, जिसकी रगों में फातिमा का खून होता है, फिर उसकी शान भी इतनी निराली होती है। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीर, मेरा बेटा डूब गया है, करम कर दे। अली का बेटा मिंबर पर बैठे बैठे कहता है, जा घर चली जा, तेरा बेटा जिंदा अपने घर में मौजूद है। मिंबर पर बैठ कर कह रहे, जा घर चली जा, तेरा बेटा तेरे घर में मौजूद है। माँ थोड़ी थोड़ी गई, जैसे घर का दरवाजा खोला तो बेटा घर के अंदर नहीं। फिर गौस पाक के दरबार में आए, कहा कि मुर्शिद आप तो कहते कि मेरा बेटा जिंदा घर में मौजूद है, मेरा बेटा तो है ही। फिर कहा कि जा, तेरा बेटा तेरे घर में जिंदा मौजूद है। फिर दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं। फिर दौड़ी वापस आई, कहा कि शेख आपने तो कहा कि मेरा बेटा जिंदा घर पर मौजूद है, लेकिन वो तो है नहीं। फिर मेरे मुर्शिद जलाल में आते हैं और कहते हैं, जा, अरे जा, तेरा बेटा तेरे घर पर जिंदा और सलामत मौजूद है। माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, क्या देखा कि उसका बेटा घर के अंदर जिंदा मौजूद है। फिर जैसे ये मंजर देखा, गौस पाक ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मौला, तूने 2 मरतबा जब मैंने कहा कि जा तेरे घर तेरा बेटा जिंदा मौजूद है, तब तूने मेरी अर्जी को कबूल ना की। महबूबी लहजे में कहा, ये मुहिब और महबूब की बातें हैं, या गौस पाक की कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन अल्लाह बताना चाहता है कि मेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम क्या है। कहा कि मेरे मौला, जब वो माँ मेरे पास 2 मरतबा आई और जब 2 मरतबा अपने घर गई
تو تو نے میری عرض کو رد فرما دیا اور تیسری مرتبہ تو نے میری عرض کو اور میری دعا کو قبول کیا، اس میں راز کیا ہے میرے مالک؟ تو ہی بتا سکتا ہے، تو ہی بتا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے عبد القادر میرے پیارے، یقیناً 2 مرتبہ میں نے تیری عرضی کو ٹھکرا دیا، لیکن تیسری مرتبہ تیری عرضی کو میں نے قبول کر لیا۔ اے میرے عبد القادر ماں، اس کے سلے میں تم مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ تو عبد القادر جیلانی نے کیا مانگا؟ کہا کہ میرے مالک، اے میرے رب، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو نے تو مجھے سب کچھ عطا کیا، لیکن میرے مالک جو سب سے عظیم دولت ہو اور وہ بھی ایسی نعمت کہ جب تک میں زندہ رہوں تب تک اس کی برکتیں رہیں، جب میں چلا جاؤں تب بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں، اے میرے مالک مجھے ایسی نعمت عطا فرما۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اے عبد القادر مجھ سے راضی ہو جا، خوش ہو جا کہ جس طرح میرے ناموں کے اندر برکت ہے، جا میرے رب نے تیرے ناموں کے اندر برکت کو پیدا فرما۔ جس طرح میرے ناموں میں برکت ہے اسی طرح جا تیرے ناموں میں بھی برکت ہے۔ جس طرح بندہ میرے نام کو لے کر اپنی بگڑی بنائے گا اسی طرح بندہ تیرے ناموں کو لے کر اپنی بگڑی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے غوث پاک کے نام کو اسم اعظم کا درجہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اکثیر ہے غوث پاک کا نام، اسم اعظم ہے غوث پاک کا نام۔ ذرا نام کو لے کر دیکھیں اللہ بگڑی کو کس طرح بناتا ہے، سبحان اللہ۔ کیسی تمناؤں کو پوری کرتا ہے، یہ غوث پاک کے نام کی برکت۔ سبحان اللہ۔ اب جس کا نام جتنا اتنا عظیم ہو اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اتنی کرامتیں مرشد غوث پاک کو عطا فرمائی کہ اللہ کیا کہنے، بے شمار کرامتیں۔ اس میں سے ایک کرامت بتاؤں، اس کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف الذین آمنوا وکانوا یتقون اس کی طرف آؤں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے ہو کر پیرانے پیر ہو کر دستگیر ہو کر محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، محبوب علی، محبوب فاطمہ، اتنے بڑے ہو کر جب اتنا تقویٰ ہے، سبحان اللہ، ہماری گنتی کس میں؟ ہمارے یہاں تقویٰ کی کون سی دولت ہے؟ ذرا مجھے بتائیے۔ کچھ نہیں، ایک رتی کے برابر بھی آج مسلمانوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ لیکن ہمیں آپ کو بتا، اسی لیے میں نے آپ کو شان غوث اعظم بتائی کہ جب اتنا بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی جب اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو ہمیں تو پھر کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں تو اپنے دل کے اندر خدا اتنا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ نام غوث اعظم سے ضرور ہم کو نسبت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نام غوث اعظم ہمیں ضرور بخشوائے گا، ضرور بخشوائے گا، ضرور نجات دلائے گا۔ ایک برکت بیان کر دوں اس کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف۔ غوث پاک کا ایک درزی تھا، کیا تھا؟ درزی، کپڑے سلنے والا، لیکن تھا مسلمان نہیں، تھا وہ عیسائی، تھا وہ عیسائی، کپڑے سلتا تھا غوث پاک کے، زندگی بھر غوث پاک کے کپڑے سلے۔ آخر وقت میں غوث پاک کے کپڑے سلنے کی برکت سے اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی طرف پھیرا اور اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، یقیناً اسلام سچا مذہب ہے اور عیسائی مذہب جھوٹا ہے، یقیناً اسلام مذہب کے تحت ہی نجات قیامت کے دن، ورنہ تو پھر جہنم کا راستہ ہے۔ دل میں یہ خیال آیا، خیال آتے ہی دوڑا مرشد گرامی برحق شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور زندگی بھر آپ کے کپڑوں کو سلتا رہا، تھا عیسائی لیکن آپ کے کپڑوں کا صدقہ یہ ملا کہ آج اللہ نے میرے دل کو ایمان کی طرف پھیر دیا۔ حضور اپنے قدموں میں جھکا لے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا لے۔ وہ عیسائی ہو گیا مسلمان۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اس نے فوراً کہا کہ مرشد میرا قبر میں کیا ہوگا؟ میں نے زندگی جو یہ کفر میں گزاری ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، صرف کپڑے سلتا ہوں۔ واہ عبد القادر جیلانی تیری عظمتوں پہ قربان، کیا شان عطا کی میرے مالک نے تجھے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے۔ کہا کہ وہ میرے درزی فکر نہ کر، قبر میں پہنچ جانا، کہہ دینا کچھ نہیں جانتا، صرف عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں، صرف عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، قبر میں پہنچا،
جیسے ہی قبر میں پہنچا فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا ما دینوں کا ما کون تقول فی ھذا الرجل، سوال کیا ہر سوال پر یہی کہتا ہے ارے یار میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں، میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں، میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا، اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا ما دینوں کا، اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ ما کون تقول فی ھذا الرجل، اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار، اے مالک بہروبر، اے خدا تعالی، یہ بندہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ غیب سے ندائی اے میرے فرشتوں چھوڑ دو، میں نے اپنے محبوب عبد القادر جیلانی کے صدقے اس کے قبر کے عذاب کو دور فرما دیا۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، قبر میں جس کا نام کافی ہے سبحان اللہ، وہ ہے عبد القادر جیلانی۔ مردے کو ٹھوکر لگائے تم بھی اس لیے کہہ کر تو مردے زندہ ہوتے ہیں۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو جو گرائے اسے عبد القادر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عبد القادر۔ اب آؤ اتنے بڑے پیر ہو کر، اتنے بڑے دستگیر ہو کر، کتنا تقوی، کتنی پرہیزگاری، کتنا اللہ کا خوف۔ بس آخری محفل ہے، آخری محفل کے اندر ہمارا جو اصل عنوان 11ویں شریف کا جو مقصد ہے میں آپ کو پیش کروں۔ سبحان اللہ، پیر مانتے ہیں الحمدللہ ہم کو اس بات کو، اس بات کی محبت ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ہے کس کس کے دل میں ہے؟ سب کو، سب کے دل میں ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو کہ محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ نہیں ہوتی۔ جس دل میں عبد القادر ہو کیا اس دل کے اندر کوئی دنیا کا خبیث پلید ایکٹر سما سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی کا پیار ہو کیا اس میں دنیا کے حسن نما عورتوں کا حسن سما سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی کی محبت ہو کیا اس دل کے اندر شراب کی محبت سما سکتی ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس دل کے اندر جوے کی محبت سما سکتی ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس دل کے اندر زنا کی طرف اپنے دل کو مائل کرنا اور زنا سے محبت رکھنا کیا اس دل میں سما سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس دل کے اندر بے حیائی کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس میں حسد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس میں بغض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس دل میں کینہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس دل کے اندر عبد القادر جیلانی ہو کیا اس میں اپنے مسلمان بھائی سے نفرت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا ہی میں نام لے رہے ہیں عبد القادر جیلانی کا، لیکن زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم نے قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو سامنے پیش ہی نہیں ہونا، عبد القادر جیلانی کو اپنا منہ دکھانا ہی نہیں۔ محبت کا نام لے کر شراب پی رہے ہو، قیامت کے دن گوشت پاک کو کیا جواب دو گے؟ جب دامن پکڑ لے کہتا تھا میرا مرید ہے، شراب پیتا تھا، نمازیں چھوڑ رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے قیامت کے دن دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ زنا کر رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ عیاشی عریانیت بے حیائی کر رہے ہو، عبد القادر جیلانی نے دامن پکڑ لیا تو کیا کہو گے؟ خوف نہیں خدا کا، لیکن میرا پیر اتنا بڑا ہو کر سبحان اللہ، رب کے بولے سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، ولیوں بھی نہیں، لیکن خوف کتنا، تقوی کتنا، پرہیزگاری کتنی۔ حضرت محمد غیث الدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ سرکار عبد القادر جیلانی 5 نمازوں کے بعد تہجد کی پابندی کرتے تھے، اور ایک دن کے اندر 2000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ اور ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک قرآن کریم کو ختم فرمائیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی آپ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ میری قوم کے وہ نوجوان جو کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو انہیں غوث کا دامن پکڑا ہی کرتا ہے۔ غوث پاک کے دامن میں تو غوث پاک کے ہاتھوں میں تو قرآن ہے، تیرے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں۔ غوث
اندر گھومنے سے محبت ہے، غوث پاک کے دل میں تو خدا کا خوف ہے، تیرے دل میں تو ذرا برابر اللہ کا خوف نہیں، پھر تو کیوں کہتا ہے کہ غوث پاک کا نام نہیں چھوڑ؟ میرا عزیز پہلے پکڑ تو صحیح، لیکن کتنا خوف، اتنا بڑا پیر ہو کر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کعبہ شریف پہنچا، جیسے ہی میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میں طواف کر رہا ہوں، کعبے کی دیوار سے لپٹ کر غلاف کعبہ کو اپنے چہرے پر ڈال کر ایک نوجوان ہے جو بار بار یہی صدا دے رہا ہے، اے میرے مالک مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو بروز قیامت مجھے تو نہ بھی نہ اٹھانا، تاکہ تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو سکوں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ آخرکار اللہ کے اس گھر میں خانہ کعبہ کی دیوار کو لپٹ کر چہرے پر غلاف کعبہ اوڑھ کر اس طرح اللہ کے خوف میں رونے والا بندہ ہے کون؟ کون ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے، اللہ کی اتنی خشیت ہے؟ کون ہے یہ؟ شیخ سعدی کے دل کو رہا نہ گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون؟ جستجو بڑی، وہ بار بار کہہ رہا میرے مالک مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے نہ بخشا بروز قیامت مجھے نہ بھی نہ اٹھانا، تاکہ تیرے مقبول بندوں کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو سکوں۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں او غلاف کعبہ سے لپٹ کر، او خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر رونے والے جوان، تو ہے کون جو اللہ کے خوف میں اتنا رو رہا ہے؟ ذرا اپنے چہرے سے غلاف کعبہ ہٹا تو صحیح، اپنا چہرہ مجھے دکھا تو صحیح۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان نے اپنے چہرے سے غلاف کعبہ ہٹایا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، وہ کوئی اور نہیں، پیران پیر، روشن ضمیر، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، قادریوں کے آقا شیخ عبدالقادر جیلانی، جس کے نام کے صدقے اللہ قبر میں نجات دیتا ہے، جس کے نام کے صدقے اللہ قیامت کے دن نجات دلوائے گا، وہ عبدالقادر جیلانی اللہ کے خوف میں اتنا رو رہے ہیں۔ ایک قادری دامن سے وابستہ لوگوں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف کب پیدا ہوگا؟ اللہ کی خشیت کب پیدا ہوگی؟ تقویٰ کے قریب اب کب ہوگی؟ نہ ذرہ برابر دل میں خدا کی محبت، نہ مصطفیٰ کی شریعت اور سنت سے محبت۔ آج مسلمان صرف کورا ہے، صرف اس کا لباس ہی مسلم ہے، اگر اس کے اندر جھانک کر دیکھو تو وہ صحیح مسلمان بھی نہیں، صحیح مسلمان بھی نہیں۔ آج صرف ہماری ٹوپی اور ہمارے جبے کرتے آج ہماری پہچان ہو گئی، لیکن پہلے کے زمانے میں صرف ٹوپی اور کرتے ہماری پہچان نہیں تھی۔ جس راستے سے کوئی مسلمان گزر جاتا، دیکھنے والا کافر کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جاتا۔ آج ہم صرف نام لیوا مسلمان ہو گئے، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، مدرسوں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ کیا غوث پاک کی یہی تعلیم ہے؟ کیا غوث پاک کی یہی گیارہویں ہے؟ نہیں، غوث پاک کی گیارہویں نہیں ہے۔ غوث پاک کی گیارہویں تو وہ ہے کہ غوث پاک کی گیارہویں کے صدقے جب تمہیں نماز کی توفیق مل جائے تو وہ غوث پاک کی گیارہویں ہے۔ غوث پاک کی محبت تمہیں قرآن سے محبت سکھا دے تو وہ سچی محبت ہے۔ غوث پاک کی محبت تمہیں حضور کی سنت سے محبت سکھا دے تو وہ غوث پاک کی محبت ہے۔ غوث پاک کی محبت جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے قریب کر دے وہ غوث پاک کی محبت ہے۔ آج ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کی محبت کے کتنے قریب ہیں۔ آج بے دھڑک مسلمان نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے، حنبلی مذہب کی پیروی کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے اسی مذہب کے تحت کہا، آپ کا فرمان ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ جو غوث پاک مسلمان کے قبرستان کے اندر بے نمازی کو پسند نہیں کرتے، کیا قیامت کے دن غوث پاک بے نمازی کو پسند کریں گے؟ صرف نیازیں چادروں پر اتفاق نہ کریں، آپ اصل دین کی طرف بھی آئیے۔
جب غوث پاک کی مشن کو ہم فالو کریں، غوث پاک کے فرمان فرامین پر ہم عمل کریں، آج ہماری زندگی عیاروں کے فرامین پر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک ہمیں نجات دلائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو میرے عزیزوں؟ یہ دوگلا پن چھوڑیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ غوث پاک کی 11ویں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے قریب ہو جائیں، مسلمان اپنے مذہب کے قریب ہو جائیں، مسلمان اپنے دلوں میں اسلام کی سچی محبت کو پیدا کرے، مسلمان اپنے دلوں میں سچا خدا کا خوف پیدا کرے، مسلمان اپنے دلوں میں سچی حضور کی محبت پیدا کرے۔ آج نچلیے لوگ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں کیا نہیں ہو رہا، آپ کو تو پتا بھی نہیں اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو پتا بھی نہیں کہ وہ گرو گھنٹال سوامی نے کیا کیا، یہ وسیم خبیث پلید نے کیا کیا، اتنے میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کو پتا بھی نہیں۔ دیکھیں یہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہ یہ حکومتیں کر رہی، حکومت تو کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے دامن کو مصطفیٰ کے دامن کے قریب کیا ہی نہیں، ہم نے اپنی محبتوں کے دامن کے در مصطفیٰ کی محبت کو سمایا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی سفیر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر بلند آواز سے کہہ دیتا، فاروق اعظم کا دل تڑپنے لگتا اور کہتے یا رسول اللہ اس کو قتل کر دو۔ یہ بے دھڑک پلید لوگ اپنی محفلوں میں حضور کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے، مسلمان تیرے دل پر کیا بیتتا؟ کچھ نہیں۔ کیا یہ غوث پاک کی محبت ہے؟ غوث پاک نے تو زندگی پر ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کو، اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ ہر دم ناموس رسالت پر غوث اعظم دستگیر نے پہرا دیا ہے، ہر دم حضور کے نام پر سرکار غوث اعظم دستگیر نے پہرا دیا ہے حضور کی محبت میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو جن لوگوں نے حضور کی گستاخیاں کی، ان کی گیموں سے ہمیں تو محبت ہے، ہمیں تو ان کے بنائے ہوئے علم سے محبت ہے۔ جو مسلمان اپنی دین کی خاطر پب جی اور فری فائر کو نہ چھوڑ سکتا ہو، وہ حضور کی ناموس کی خاطر اپنے گھر سے کیا کرے؟ جو مسلمان نبی رسول کی خاطر اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکتا ہو، نماز کی خاطر اپنے کاروبار کو نہ چھوڑ سکتا ہو، جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مسلمان مصطفیٰ کے لیے کیا اپنے گھر سے نکلے؟ اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنے دل کو جھٹکا دو کہ میں مسلمان ہوں، سویا ہوا ہوں یا جگ رہا ہوں۔ آپ کا ضمیر بھی کہے گا او مسلمان تو سویا ہوا، اب جگ جا، اب سونے کا وقت نہیں۔ اگر سوتا رہا تو آج تیری مسجدوں پر حملہ ہے، کر تیرے گھر تک حملہ ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ جاگ جاؤ مسلمانوں، غوث پاک کی 11ویں کا یہی پیغام ہے۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں، غوث پاک کی 11ویں کا یہی پیغام ہے۔ اپنے دل میں خشیت الہی کو پیدا کرو، حضور کی سچی محبت کو پیدا کرو، حضور کی سچی طاعت کو پیدا کرو۔ کوئی خبیث حضور کا نام کیا لے، تمہارا جگر پھٹ جانا چاہیے، تمہارا دل پھٹ جانا چاہیے۔ اور جو قوم اپنے لیڈر کی خاطر آواز کو بلند نہیں کرتی، جو قوم اپنے نبی کی خاطر آواز کو بلند نہیں کرتی، ایسی قوم کو اللہ نصف و نابود فرما دیتا ہے۔ آج ہم مٹائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے دلوں سے حضور کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے اولیاء کی محبت ختم ہو گئی۔ جن یہود و نصارہ کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی دولت کی محبت پیدا کی جائے، دنیا کے حسن کی محبت پیدا کی جائے، دنیا کے طرح طرح کے مزاج کی محبت پیدا کی جائے۔ آج وہی چیز ہمارے اندر ہے۔ آج مسلمان اپنے وقار کو بھلا بیٹھا، اپنے دین کو بھلا بیٹھا۔ مسلمانوں جاگتے ہو، آج ہماری خصلتیں، آج ہماری عادتیں غیروں نے اپنا لی، اور ان کی خصلتیں آج ہمارے اندر۔ صفائی اور ستھرائی کا حکم سب سے زیادہ اسلام نے دیا، آج سب سے زیادہ نجیس اور سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں کے محلوں کے اندر ہے۔ جس دین نے صفائی کو آدھا ایمان کہا، آج اسی کے محلوں کے اندر کچڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو غیروں کے محلے کے اندر کتنی ستھرائی ہے۔ لیکن آخری بات پیش کر دوں تاکہ آپ کا دل بیدار ہو جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ امریکہ کے
ایک اخبار کی ایک نیوز ہے، سنیے گا. ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مکالمہ اندر پیش کیا گیا. وہ کیا تھا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو اپنی ایک دکان کو سجانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کو نہیں کرنے کے لیے دیا. کہا کہ تمہیں اتنے دنوں کے اندر میں نے اس دکان کو سیدھی کرنی، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد میں نے اس دکان کے اندر ایک بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ جس میں اپنے مہمانوں کو میں نے بلایا ہے، تجھے اس کو اتنے دنوں میں تیار کرنا ہے. مسلمان نے وعدہ کر لیا. کیا زور سے بولے؟ وعدہ. میرا وعدہ کہ اس تاریخ کو تجھے یہ دکان، یہ تیری جگہ کو اور جو تیرا کام ہے اس کو مکمل کر کے میں تجھے سونپ دوں گا، اور تجھے میری جو مزدوری ہے اس کو ادا کرنا. یہودی کا اور مسلمان کا یہ سودا طے ہوا. کام شروع ہوا. مسلمان اور آج بھی یہ خصلت ہے، مسلمان کے بچوں کے پاس ہنر بہت ہے الحمدللہ، لیکن اس ہنر کی وہ قدر نہیں کرتے. اس ہنر کی اس کے پاس قدر نہیں ہے. غیروں نے اپنوں سے ہنر کو سیکھا، لیکن اس کے پاس بہت قدر ہے اس ہنر کی. آج وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہنر کی قدر نہیں. اس کے پاس ہنر تو تھا لیکن قدر نہیں تھی. ہر روز تھوڑا کام کرتا، تھوڑی باتیں کرتا، تھوڑا کام کرتا، تھوڑی باتیں کرتا. وہ یہودی بار بار اس کو متنبہ کرتا بڑا، بھائی تاریخ آ رہی ہے جلدی کام کر، تاریخ آ رہی ہے جلدی کام کرتا کہ بھائی ہو جائے گا، فکر نہ کر، ٹینشن نہ لے. بالآخر وقت آ گیا پروگرام کا، مہمان آ گئے، لیکن دکان تیار نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ اس نے بیچارے میں دوسرے ایک دکان کو کرایہ پر لیا، سارے مہمانوں کو بلا کر پروگرام کیا. پھر اس کا پروگرام ختم ہوا. پھر جب مسلمان نے اس کی دکان کو تیار کر دیا تو دکان کا تیار کرنے کے بعد جو حساب بنتا تھا مزدوری کا وہ لے کر آیا یہودی کی دکان پر. کہا کہ میرا یہ حساب بنتا ہے. اور وہ بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ جس طرح تو نے میری تاریخ کو ادھر ادھر کیا، تو نے جس طرح وعدے کی وفا نہیں کی، اس طرح میں بھی وعدے کی وفا کیوں کروں؟ تو بھی چلا جا، کل دوں گا. کل آتا تو کہا کہ کل دوں گا، کل آتا کہا پرسوں دوں گا، پرسوں آتا کہا ترسوں دوں گا. یوں تاریخ پہ تاریخ پھیلتا ہی گیا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ مسلمان مایوس ہو گیا. بالآخر ایک مرتبہ جا رہا تھا، بیچ راستے میں ایک یہودیوں کے بڑے گرو گھنٹال سے، بڑے پادری سے اس کی ملاقات ہوئی. جیسی راستے میں ملاقات ہوئی، اس نے سوچا کہ تھوڑی اس سے کام بنا لیں. تو وہ پادری کو ملا اور ملنے کے بعد کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیری قوم کا ایک انسان ہے، میں نے اس کا کام کیا لیکن وہ میری مزدوری نہیں دیتا. کل جاتوں کہتا پرسوں آ، پرسوں جاتوں کا ترسوں آ، دن پر دن مجھے اپنی دکان سے بھیج ہی رہا ہے، میری مزدوری کو نہیں دے رہا. اس پادری نے کچھ نہیں کیا. کہا کہ سن، پھر اپنے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا، ایک قلم نکالنے کے بعد اس میں کچھ لکھ دیا، کاغذ بند کر کے اسے کاغذ کو تجھے کھولنا نہیں، جا میرے یہودی کی دکان پر اس کو جا کر یہ کاغذ کا ٹکڑا دے دے. اس کے بعد وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، فوراً تیری رقم کو ادا کر دے. وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے گیا. حیران تو تھا کہ بھائی یہ کاغذ کے ٹکڑے سے وہ کیسے دے دے گا، لیکن گیا صحیح، گیا اور اس دکاندار یہودی کو ہی کاغذ کا ٹکڑا دے دیا. جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کھولا وہ یہودی دکاندار رونے لگا. کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر رونے لگا، اور رونے کے بعد پہلی دوسری کوئی بات نہیں کی، فوراً رقم کو نکالی، اس کی مزدوری نکالی، اسے دے دی. یہ بھی بیچارہ حیران ہوا مسلمان، بھائی سمجھ میں نہیں آئی، اتنے دنوں سے آتا ہوں دھکے کھلاتا ہے، لیکن آج اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس نے کیوں مجھے پیسے دے دی؟ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا ہے کیا؟ تو اس نے مسلمان نے برجستہ پوچھا، او یہودی ذرا بتا تو صحیح، اس کاغذ میں اتنا ہے کیا عظیم کہ تو نے مجھے اپنی پوری رقم عطا کر دی؟ تو وہ یہودی دکاندار کہتا ہے کہ اس کاغذ کے اندر میرے پادری نے یہ بات لکھ کر مجھے بھیجی، او میرے یہودی بھائی، تو کب سے مسلمانوں کے جیسا ہو گیا؟ تو کب سے مسلمانوں کے جیسا ہو گیا؟ مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے وعدہ کے خلاف کرنا. تو نے کب سے یہ کر لیا؟ پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے تجھے فوراً رقم کو ادا کر. اب سوچے آج ہمارے طریقے غیروں نے لے لیے اور ان کی رسم و رواج ہم نے اپنا لی. تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنے ضمیر کو بیدار کریے.
سچی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں پیدا کیجیے، غوث پاک کی سچی محبت پیدا کریے، غوث پاک کی محبت کے صدقے خشیت الہی، محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں۔ یہی 11 شہید کی جو محافل ہوئی ہے سب کا پیغام ہے۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس کمیٹی نے اس پروگرام کا انتظام کیا اور فقیر قادری کو اتنے دنوں تک بولنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہی دعا کریں گے، اللہ کریم اتنے بیانات کے اندر جو کچھ بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں سرکار غوث پاک کے صدقے اللہ سے معاف فرمائے، ہمارے ان حاضریوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العزت سچا اور پکا غوث پاک کا دیوانہ بنائے، غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، غوث پاک کی روحانیت کا فیضان عطا فرمائے، بروز قیامت اللہ رب العزت ہمیں قادریوں میں داخلہ فرمائے، غوث پاک کے چاہنے والوں میں داخلہ فرمائے، ہم زمین پر جب تک جئیں سچے قادری بن کر جئیں اور جب زمین کے اندر جائیں تو سچے قادری بن کر جائیں۔ اے اللہ قبر میں ہمیں غوث پاک کے صدقے نجات عطا فرما، آخرت میں نجات عطا فرما۔ اے مولا جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں اتنے دنوں تک جنہوں نے لگاتار حاضری دی، نیازوں کا اہتمام کیا، ان محافل کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت سب کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے مولانا حضرت بدیع الزماں صاحب کو مولا ان کے علم میں، عمل میں، تقویٰ اور پرہیزگاری میں خوب سے خوب برکت عطا فرما۔ اے مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو غوث پاک کا فیضان عطا فرما، غوث پاک کے در کی برکت عطا فرما۔ ہم سبھی کو اے مولا اس 11ویں کے صدقے، 11ویں والے دلہا کے صدقے، اس سال کو ہم نے شہر قنا میں 11ویں شریف کو گزاری ہے، اے مولا ایسا وقت بھی آئے کہ 11ویں شریف ہم گنبد غوث خضرا کے سامنے گزارے، غوث پاک کے قدموں میں گزارے، اے مولا ایسی توفیق عطا فرما۔ یا غوث پاک ہم سب دیوانوں کو اپنے در پر بلا لیجئے، ہم سب کو اپنے در پر بلا لیجئے اور ہمیں وہی موت عطا کیجئے اور اپنے قدموں میں ہمیں سلا دیجئے۔ سرکار غوث پاک اتنا کرم کیجئے، ہمیں عطا کیجئے، نواز دیجئے۔ یا سرکار غوث پاک اپنی روحانیت کا فیضان عطا کیجئے، جب تک جئیں آپ کے وفادار بن کر جئیں، جب دنیا سے جائیں آپ کے وفادار بن کے جائیں اور جب قبر میں پہنچیں آپ کے وفادار بن کر پہنچیں اور بروز قیامت میرے مرشد اپنے ساتھ ہمیں جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی بلال السلام علیکم، ہمارے السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، سبحان اللہ۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام آقا کا تو دیا مدینہ تجھے سلام، دل سے
تجھے سلام قربان لالزار مدینہ تجھے سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع اللہ. الفاتحة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 إنك على كل شيء قدير. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشقالنا. نادي عليا مظهر لجائب تجده عولنك في النبائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا علي وامددني يا علي أغثني يا علي. لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والنهما والفاطمة. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شق خيراور يا شبير يا شبر يا خير يا شبير يا شبر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شخص دی بدر الولا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہ العالمین ہماری جتنی محافل ذکر غوث اعظم ہوئی اے مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرے محبوب کی بارگاہ میں اس کا اجر پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. تیرے محبوب کے صدقے جملہ اصحاب، جملہ اہل بیت، جملہ شہداء، جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء اوتاد اقطاب جتنے بھی بزرگان دین سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. خصوصی طور پر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس مطہر بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. سیدہ بی بی پاک کے صدقے مولا اس کا ثواب حسنین کریمین طیبین نجرین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. بالخصوص حسن مجتبی کے صدقے مولا اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر شہباز رامقانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس روح نورانی کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تو سے قبول فرما. مولا سرکار غوث پاک ہمیں فیضان نصیب فرما، سرکار غوث پاک کی برکتیں نصیب فرما، سلسلہ قادریہ کے میں فیضان عطا فرما. مولا جتنے جوانوں نے مولا اس ذکر محفل غوث اعظم کو سجانے کا اہتمام کیا اے مولا سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی اس غوث پاک کی دیوانگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو مولا تیرے محبوب ولی غوث پاک کے در کی حاضری نصیب فرما. سب کے مولا رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما. جن لوگوں نے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے محفلوں میں شریک ہو کر، کچھ لوگوں نے مولا ذکر کر کے، کچھ لوگوں نے مولا نیازوں کا اہتمام کر کے، کچھ لوگوں نے محنتیں کر کے جس طریقے سے جس نے محبت کا مولا صلہ پیش کیا مولا سب کی محبت غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو غوث پاک کا فیضان عطا فرما. مولا جس طرح شان و شوکت کے ساتھ اس سال یار شریف کا ہم نے اہتمام کیا، آئندہ سال ہے مولا اے میرے مولا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تعداد میں، بڑی محبت کے ساتھ مولا غوث پاک کے ذکر کے محفل کو سجانے کے میں توفیق عطا فرما. غوث پاک کے ذکر سے محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا